یہ ہے اٹلی، جو بہت جلد ورلڈ میپ سے غائب ہونے والا ہے۔ یہ اٹلی کا ایک گاؤں ہے جہاں کبھی ہزاروں لوگ رہتے تھے، مگر آج یہ پورا گاؤں ویران پڑا ہے۔ اور اٹلی میں اس جیسے 6000 اور گاؤں ہیں جو پچھلے کچھ سالوں سے مکمل ویران ہیں۔ اسی طرح یہ 300 سال پرانا اٹلی کا بہت ہی مشہور کمیونٹی اسکول ہے جہاں سے لاکھوں اٹالین بچوں نے پڑھا ہے، مگر آج اسی اسکول میں ایک بچہ بھی نہیں ہے۔ اٹلی میں ٹیچرز کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ کلاس رومز میں اسٹوڈنٹس ہی نہیں ہیں۔ 2015 میں اٹلی کے ہیلتھ منسٹر نے خود ہی یہ کہا تھا کہ اٹلی ایک ڈائنگ کنٹری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹلی میں بچے ہی پیدا نہیں ہو رہے۔ اٹلی کا ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ پچھلے 50 سالوں میں سب سے لوئسٹ ہے۔ پریڈکشنز کے مطابق اٹلی کی پاپولیشن اگلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ گرنے والی ہے۔ وہ اٹلی جو اپنی بڑی فیملیز کی وجہ سے پورے یورپ میں مشہور تھا، آج اس پوائنٹ پر ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں وہ اکنامک ڈارک ایج میں انٹر ہو رہا ہے۔ اٹلی کی ریل اسٹیٹ کولیپس کر جائے گی کیونکہ گھر تو ہوں گے مگر ان میں رہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آرمی میں جانے کے لیے ینگ لوگ ہی نہیں ہوں گے، فیکٹریز اور انڈسٹریز کے لیے لیبر بھی نہیں ہوگی۔ اگلے 10 سالوں میں اٹلی کی پوری اکانومی کولیپس کر جائے گی۔ آج حالات یہ ہیں کہ اٹلی میں ایوریج ایج 48 ایئرز ہے، جبکہ پاکستان میں ایوریج ایج 21 اور انڈیا میں 28 ایئرز ہے۔ اٹلی کی 24% پاپولیشن 65 سال سے اوپر ہے اور یہ نمبر لگاتار بڑھ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اٹلی اس اسٹیج تک کیسے پہنچا؟ آج سے 100 سال پہلے اٹلی میں برتھ ریٹ 5.2 تھا اور 1970 تک اٹلی کا برتھ ریٹ 2 سے اوپر رہا۔ تو پھر یہ پچھلے 50 سالوں میں ایسا کیا ہوا؟ اور یہ صرف اٹلی ہی نہیں بلکہ پورے یورپ کے دوسرے کنٹریز اور ایون جاپان میں بھی ایسا ہی ٹرینڈ ہے۔ اٹلی کی آبادی گرنے کی 3 ریزنز ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو آج سے 100 سال پہلے اٹلی ایک ایگریکلچر کنٹری تھا۔ زیادہ تر لوگ کسان تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک کسان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے پاس ہاتھ بٹانے والے ہوں۔ اسی لیے اس زمانے میں اٹالینز زیادہ بچے پیدا کرتے تھے تاکہ وہ مل کر کام کر سکیں۔ تو جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنے زیادہ کمانے والے ہوں گے۔ پھر انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی، سیلری سسٹم آیا۔ اب 2 بچے اتنا کما رہے تھے جتنا پہلے 5 بچے کماتے تھے۔ اور پھر آخر ورلڈ وار 2 کے بعد جب اٹلی کی ریکوری ہوئی تو اس نے سوشل ویلفیئر سسٹم انٹروڈیوس کروایا۔ اب بچے پیرنٹس کی نہیں بلکہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھے۔ ان کی ایجوکیشن، ہیلتھ سب کچھ اسٹیٹ فنڈ کرتی تھی، تو لوگوں کے پاس اب زیادہ بچے پیدا کرنے کا کوئی انسینٹیو نہیں رہ گیا تھا۔ اس لیے 1950 کے بعد سے اٹلی میں برتھ ریٹ گرتا گیا، اور یہ ایسا ٹرینڈ ہے جو صرف اٹلی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں دیکھنے کو ملا ہے۔ سوائے افریقہ کے پوری دنیا میں 1980 کے بعد فرٹیلٹی ریٹ گرتا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم اسپیسیفکلی اٹلی کی بات کریں تو گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز بھی ایسی ہیں کہ جو ینگ لوگ بچہ پیدا کرنے سے کتراتے ہیں۔ اب جیسے اٹلی میں ایک کنسیپٹ ہے بلینک ریزگنیشن کا، جو ہر عورت کو جاب سے پہلے سائن کرنا ہوتا ہے۔ بلینک ریزگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی فیمیل ورکر پریگننٹ ہوگی، وہ کمپنی کسی بھی نوٹس یا ریزن کے بغیر اسے نوکری سے فارغ کر سکتی ہے۔ اب ایک ایسا کنٹری جہاں کی 41% عورتیں جاب کر رہی ہوں، وہاں پر جب ایسی پالیسی ہوگی تو کون عورت بچہ پیدا کرے گی؟ یہی وجہ ہے کہ اٹالین فیملیز جاب کی وجہ سے شادی اور بچے ڈیلے کرتے ہیں۔ ایک اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اٹلی میں باقی یورپ کی طرح چائلڈ برتھ نیشنلٹی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ امیگرینٹ ہیں اور نان اٹالین ہیں اور آپ کا بچہ اٹلی میں پیدا ہوا تو اسے فوراً اٹالین نیشنلٹی نہیں ملے گی۔ اب جیسے امریکہ اور باقی یورپین کنٹریز میں تو آپ کا بچہ آٹومیٹیکلی نیشنل بن جاتا ہے، اٹلی میں ایسا کوئی چکر نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اٹلی میں رہنے والے امیگرینٹس تھوڑا عرصہ وہاں گزارنے کے بعد نارڈرن یورپ کی طرف موو کر جاتے ہیں۔ اب ایسا کنٹری جہاں پر پہلے ہی ینگ جنریشن کی کمی ہے، وہاں ایسے لاز سچویشن کو مزید خراب کر رہے ہیں۔ گو کہ اب اٹالین گورنمنٹ ان لاز کو ریوائز کرنے کا سوچ رہی ہے، کیونکہ جو سچویشن چل رہی ہے، اگر امیگرینٹس بھی جاتے رہے تو اٹلی میں کام کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ وہاں پر صرف ریٹائرڈ لوگ ہوں گے جن کی پینشن جنریٹ کرنے کے لیے کوئی ینگ لوگ نہیں ہوں گے، اور اسی طرح اٹلی کا ہیلتھ سیکٹر بھی اوور برڈن ہو جائے گا، کیونکہ اتنے بوڑھے لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹرز اور نرسز بھی نہیں ہوں گی۔ اٹلی میں پاپولیشن کرائسس کی تیسری بہت بڑی وجہ اٹلی کا جاب کلچر ہے۔ OECD کی ریسرچ کے مطابق 18 سے 34 سال کے 70% اٹالینز فائنینشلی اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ UN کی ایک رپورٹ کے مطابق اٹلی میں 43% جابز نان پرماننٹ ہیں،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں اٹلی میں 3 بار ریسیشنز آ چکی ہے اور آج اٹلی کا ڈیٹ ٹو جی ٹی پی ریشو 145% تک بڑھ چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 1 روپے کی کمائی کے بعد اٹلی کو اپنے ایکسپینسز کور کرنے کے لیے 145 روپے کا لون لینا پڑتا ہے۔ آج اٹلی کا یہ حال ہے کہ جس کنٹری نے پیزا شروع کیا تھا، اسی کنٹری میں ڈومینوز نے اپنے سارے سٹورز کسٹمرز نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیے ہیں۔ ایسے حالات میں ینگ لوگوں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے بھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور اسی لیے وہ شادی بھی لیٹ کر رہے ہیں۔ 2002 میں اٹلی میں شادی کرنے والے مردوں کی ایوریج ایج 31 سال تھی، جو کہ اب 2024 میں 37 ایئرز تک پہنچ چکی ہے۔ اب اگر یہ سچویشن ایسی ہی رہی تو اٹلی ایک ڈارک ایج میں انٹر ہو جائے گا۔ ایسے میں اٹلی کی گورنمنٹ کو سویڈن والا ماڈل فالو کرنا ہوگا۔ سویڈن بھی آج سے کچھ سال پہلے اٹلی والی پوزیشن میں تھا۔ پھر سویڈش گورنمنٹ نے چائلڈ کیئر پالیسی اناؤنس کی، جس کے اکارڈنگ جس کپل کے جتنے بچے ہوں گے انہیں اتنی ہی سبسڈی ملے گی۔ اس طرح سویڈن پیرنٹل لیو انٹروڈیوس کروانے والا دنیا کا پہلا کنٹری تھا۔ 1974 میں سویڈن نے یہ لا پاس کیا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں اور باپ دونوں 16 ماہ کی پیڈ لیو مسٹ لیں گے۔ یہ 1.5 سال کی لیوز بنتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سویڈن نے اپنا گرتا ہوا برتھ ریٹ سکسیسفلی کنٹرول کیا۔ اسی طرح اٹلی کو اپنی امیگریشن پالیسیز میں بھی ریلیکسیشن کرنی ہوگی۔ فیمیل امپلائیز کو بلینک ریزگنیشن جیسی چیزوں سے بچانا ہوگا۔ اگر اگلے 5 سالوں میں اٹلی اپنا برتھ ریٹ 2.1 تک نہ لا سکا تو اس کے نتائج بہت ہی بھیانک ہوں گے۔ گلوبل لیول پر بھی ایلون مسک بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہیومینٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ پاپولیشن کولیپس ہے، اور یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے بیکاز سائنٹسٹ تو ہمیں یہی بتاتے آئے ہیں کہ پاپولیشن ایکسپلوژن کی طرف جا رہی ہے اور اگلے 100 سالوں تک آبادی 16 بلین تک پہنچ جائے گی، لیکن ریئلٹی ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ 1980 کے بعد سے پوری دنیا میں ایون پاکستان اور انڈیا میں بھی برتھ ریٹ گر رہا ہے۔ 1990 میں پاکستان میں برتھ ریٹ 6.3 تھا، جو آج 3.4 پر آ چکا ہے۔ تو ورلڈ پاپولیشن اگلے 20 سالوں میں پیک کرنے والی ہے، اور پھر 2050 کے بعد ساری پریڈکشنز کے بالکل اپوزٹ ورلڈ پاپولیشن گرنا شروع ہو جائے گی۔ جاپان، اٹلی، امریکہ، UK، فرانس، جرمنی اور دوسرے ویسٹرن کنٹریز سب سے زیادہ اس پاپولیشن کولیپس کا شکار ہونے والے ہیں۔ اس پاپولیشن کولیپس کا ورلڈ اکانومی اور انوائرمنٹ پر کیا ایفیکٹ ہوگا، یہ بہت ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پاپولیشن کولیپس اچھی چیز ہے کہ بری؟ نیچے کمنٹس میں اپنا اوپینین ضرور دیں۔